ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کے حوالے سے ایک حدیث اکثر بیان کی جاتی ہے، وہ حدیث یہ ہے: من صلی علی عند قبری سمعته ومن صلی علی ناعیا ابلغته، کہ جو میری قبر کے پاس درود پڑھے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث شعب الایمان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 218، مشکات المصابیح حدیث نمبر 934، تاریخ بغداد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 59، الجامع الصغیر 8812 نمبر حدیث، ان تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ حدیث موضوع ہے، محدثین کرام نے اس کے اوپر کلام کیا ہے کہ یہ گڑی ہوئی روایت ہے۔ امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ روایت بے اصل ہے، اعمش سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ روایت محفوظ نہیں ہے۔ الضعفاء الکبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 137۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: وَهَذَا قَدْ رَوَاهُ محمد بن مروان السدی عن الأعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ وَهَذَا هُوَ السدی الصغیر وَلَيْسَ بِثِقَةٍ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ حدیث الأعمش۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس روایت کو محمد بن مروان السدی نے روایت کیا ہے اعمش سے، انہوں نے ابی صالح اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ محمد بن مروان سدی الصغیر ہے، وَلَيْسَ بِثِقَةٍ اور یہ ثقہ راوی نہیں ہے، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ حدیث الأعمش اور یہ حدیث اعمش کی مرویات میں سے بھی نہیں ہے۔ اسی طرح حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں: هَذَا إِنَّمَا يَرْوِيهِ محمد بن مروان السدی عن الأعمش وَهُوَ كَذَّابٌ بِالاتفاق وَهَذَا الحديث موضوع على الأعمش بإجماعهم۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو روایت کیا محمد بن مروان السدی نے اعمش سے، اور یہ بالاتفاق کذاب راوی ہے محمد بن مروان۔ یہ روایت ان کے اجماع کے مطابق اعمش پر وضع کی گئی ہے، یہ موضوع حدیث ہے۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 109۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو غریب جدا کہا ہے، جلاء الافہام صفحہ نمبر 92، حدیث نمبر 33۔ علامہ ابن عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: قلت میں کہتا ہوں، ھذا الحدیث موضوع علی رسول اللہ، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑی گئی ہے۔ لیس لہ اصل، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، اور نہ ہی اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور نہ ہی ابو صالح نے اور نہ ہی اعمش نے۔ وہ محمد بن مروان السدی متہم بالکذب والوضع، اور محمد بن مروان السدی یہ کذاب راوی ہے، متہم بالکذب ہے اور متہم بالوضع ہے، یعنی یہ جھوٹ بولا کرتا تھا اور حدیثیں گڑا کرتا تھا۔ الصارم المنکی صفحہ نمبر 216۔ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ الموضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38، حدیث نمبر 562۔ میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 33، فیض القدیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 170۔ اسی طرح اس حدیث کو فتاوی علماء بلد الحرام اور اللجنۃ الدائمہ صفحہ نمبر 453، اس میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا۔ اسی طرح اس روایت کی ایک اور سند پیش کی جاتی ہے کہ اس کی ایک اور سند ہے ابو شیخ کی، تو اس کے متعلق علامہ ابن عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا خطأ فاحش، وہ فاحش غلطی ہے۔ اس کا راوی تفرد به محمد بن مروان، اس حدیث کا اکیلا راوی محمد بن مروان ہے، اور وہ کذاب ہے، متہم بالکذب والوضع ہے، کہ وہ حدیثیں گڑا کرتا تھا۔ اسی طرح یہ جو دوسری سند پیش کی جاتی ہے ابو شیخ کے حوالے سے، اس حدیث کے اندر ابو شیخ کا استاذ عبد الرحمن بن احمد الاعرج یہ مجہول راوی ہے، اور محدثین کے ہاں مجہول راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ حدیث موضوع ہے کہ جو میری قبر کے پاس درود پڑھے میں سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھے تو وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے، اس موضوع حدیث کو بیان کرنے سے گریز کیا جائے۔ بغیر اسباب کے سننا یہ صرف اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی بغیر اسباب کے کسی کی پکار نہیں سن سکتا۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس یہ بھی مافوق الاسباب ہے، اور بغیر اسباب کے سننا یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے۔ تو یہ حدیث کہ من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، اس کو بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اس حدیث کا مصداق بن جائیں جو مسلم شریف کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب اتنی محدثین کی تصریحات کے باوجود اگر کوئی شخص اس کو بیان کرتا ہے تو پھر اسی حدیث کا مصداق ہے۔ شریف کی وہ فضیلت بیان کرنی چاہیے جو صحیح احادیث کے اندر آئی ہے کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو صحیح احادیث بیان کرنی چاہیے، اور اس قسم کی موضوع روایات من صلی علیہ عند قبری، اس قسم کی روایات بیان کرنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔